مختصر وقت میں ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. یہ پیغام سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے ہے اور پھر آپ سب کے لیے. میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، سورہ نساء کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ایمان لانے کا حکم، جو ایمان لا چکے ہیں. دیکھو اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس میں سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا جو راستہ ہے یہ خطرات سے بھرا ہوا راستہ ہے. ایمان کا جو راستہ ہے یہ چیلنجز سے بھرا ہوا راستہ ہے. اس لیے وہ لوگ جو ایمان کے راستے پہ چل رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آمینو، کہ تمہارے اندر ایسی استقامت ہونی چاہیے ایمان پر، دین پر، کہ اس راستے میں جو بھی خطرات ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ان خطرات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ تمہارے اندر ہو. جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو فیس کرنے کا حوصلہ اور ہمت تمہارے اندر ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ آیت میں نے اس لیے منتخب کی ہے. دیکھو ہم اور آپ، ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے نا، یہ قرب قیامت کا ایسا دور ہے، ایسا زمانہ ہے کہ جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، بھرمار ہے. دنیا دار کے لیے تو دنیا آج جتنی اچھی لگ رہی ہے، جتنی روشن ہے، جتنی پرکشش ہے، شاید دنیا کبھی تاریخ میں اتنی کبھی روشن سجی سجائی بھی نہ تھی دنیا داروں کے لیے. لیکن اہل ایمان کے لیے دنیا کبھی اتنی اجنبی شاید نہ تھی جتنی آج ہے. جو چیلنجز ہیں، جو فتنے ہیں، ایسے فتنے جو دین و ایمان کو چیلنج کرنے والے اور انسان کے عقیدہ و ایمان کو لوٹ لینے والے فتنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ قرب قیامت سے پہلے جو حالات ہوں گے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. جو صبح مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، جو شام مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ان حالات سے یقین کرو ہم گزر رہے ہیں. ہم آنکھ بند کر کے چلے جائیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. کھلی آنکھوں سے سماج، ماحول اور معاشرے کا جائزہ لے کے ہم تو اللہ اللہ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں. ارتداد کی ایک لہر ہے، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس سے قطع نظر. ارتداد کی ایک لہر ہے اس ملک میں. اچھے اچھے دیندار نوجوان آن کی آن میں اپنی متاع ایمان گنوا رہے ہیں. ہاسپیٹ ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں ایک بستی ہے ہاسپیٹ ڈسٹرکٹ. پتا چلا کہ اس بستی کا ایک نوجوان جو سب سے صالح نوجوان تھا، دیندار نوجوان تھا، سب سے متحرک اور فعال نوجوان تھا، اور بستی کی جو واحد مسجد اہل حدیث ہے اس مسجد اہل حدیث کو یوں سنبھالنے والا کہ اگر امام نہ آئے تو نماز پڑھا دیا کرتا تھا، خطیب نہ آئے تو خطبہ دے دیا کرتا تھا، پوری بستی کو سنبھال کے چل رہا تھا. لیکن لا الہ الا اللہ اچانک منکر حدیث ہو گیا. اچانک منکر حدیث ہو گیا. یہی شخص جو لوگوں کو کل تک کتاب و سنت کی طرف بلایا کرتا تھا، کتاب و سنت کی دعوت دیا کرتا تھا، رمضان میں ایک دن اچانک کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے حسب معمول، اور سب ان لوگوں کے سامنے علی اعلان اپنے سابقہ عقائد، افکار و نظریات سے رجوع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہنے لگا حدیثیں محفوظ نہیں ہے، یہ بخاری مسلم سب من گھڑت حدیثیں ہیں، یہ سب پیارے نبی کے فرمودات نہیں ہے. پوری طرح سے منکر حدیث ہو گئے. سبب کیا ہے؟ بس انٹرنیٹ پہ بیٹھا. دیکھو سلف جو کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی کتابوں سے دور رہو، اس کا نقصان دیکھو اس تعلیم کا لحاظ نہ رکھنے کا. انٹرنیٹ پہ بیٹھا یہ نوجوان سنا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے منکرین حدیث کے شبہات پڑھ لیا اور انہیں شبہات کو دلیل سمجھ بیٹھا. رجوع نہیں کیا علماء سے،
اس کے پاس کیا علم تھا؟ شبہات کو دلیل سمجھ بیٹھا اور اپنی متاع ایمان گوا بیٹھا۔ ایسے بہت سارے فتنے ہیں جن کے درمیان ہم جی رہے ہیں، بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اس لیے ایمان کی سلامتی، ایمان کو بچانا، عقیدے کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ہم میں سے ہر شخص فیس کر رہا ہے۔ اور رب العزت جن کے اندر جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، فکر مندی ہوتی ہے، حالات کتنے ماحول کتنا خراب کیوں نہ ہو اور حالات کتنے چیلنج بھرے کیوں نہ ہو، جن کے اندر طلب، تڑپ، فکر مندی اور جستجو ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور ایسے پرخطر ماحول میں من جانب اللہ، مومن کو اللہ کی جانب سے غیبی تائید ملتی ہے، جو اس کے لیے استقامت کے اسباب فراہم کرتی ہے۔ ہمارے اندر بس طلب چاہیے، تڑپ چاہیے، دعا چاہیے، فکر مندی چاہیے کہ ایمان پہ استقامت چاہیے، اور یہ طلب اگر ہوگی تو ماحول اور حالات کتنے کیوں نہ بگڑ جائیں، بإذن اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اور اللہ کی جانب سے غیبی تائید، کیا غیبی تائید؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو مومن کا ہر خواب سچا ہونے لگے گا۔ جو اہل ایمان ہے وہ زیادہ سے زیادہ سچے خواب دیکھیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایسا کیوں ہوگا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو مومن کے خواب سچے ہونے لگیں گے؟ کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ چونکہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے وہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہوگا، فتنوں سے بھرا ہوا ماحول ہوگا، اور اس ماحول میں ایک مومن اپنے آپ کو ہر طرف اجنبی محسوس کرے گا، اپنے آپ کو ایک دم اجنبی محسوس کرے گا۔ تو رب العزت دین پر استقامت کے لیے ایک طرح سے رب العزت کی جانب سے یہ سامان کیا جاتا ہے، یہ غیبی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ سچے خواب دیکھنے لگتا ہے، جو دیکھا ویسا ہو گیا تو اس سے یقیناً اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو بھائیوں میں فکر مند ہونا ہے، بس اللہ سے استقامت مانگنی ہے، بس رب العزت جو کرشمے اللہ اکبر اسلاف کی زندگیوں میں ہم پڑھتے ہیں آج بھی دکھائے گا، اور جس سے ہمیں غیر معمولی استقامت نصیب ہوگی۔ میں ایک بات، چونکہ ایک دوستانہ مجلس ہے، گزشتہ جمعے کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مہینہ 1.5 مہینے پہلے میں نے چار مینار میں خطبہ دیا صدقے پر، صدقے کی فضیلت پر۔ اس میں میں نے 2 واقعات بیان کیے، خطبے کے آخری میں 2 واقعات میں نے بیان کیے تھے کہ کینسر کے 2 مریض جو صدقے کی برکت سے شفا یاب ہوئے۔ ایک شام کے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوتی کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، اور دوسرے ہماری ملک کے تاجر جن سے پرسنل طور پہ میں ملا، انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا، کینسر سے شفا یاب ہوئی۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی وہ خطبے میں نے بیان کیا تھا۔ بس کتنا میرے خیال مجھے یاد پڑ رہا ہے، 1 مہینہ قبل، بس کل ابھی جو جمعہ گزری 2 دن قبل، جمعہ بعد ہمارے ایک مصلی آئے جو چار مینار ہی کے مصلی ہیں میرے پاس، بہت دیر سے وہ منتظر تھے، سب جب چلے گئے تو آخری میں آئے ہمارے پاس، آ کے کہنے لگے کہ جسٹ میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں کہ دل بے چین ہے آپ سے شیئر، کسی اور سے میں نے شیئر نہیں کیا، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جس جمعے آپ نے یہ خطبہ دیا اور اس میں واقعات سنا، کینسر سے شفا یابی صدقے کی بدولت اللہ نے کیسے شفا دی، اور اس میں یہ بات بھی ہائی لائٹ کر کے ہم نے بتائی تھی اس ان واقعات کی روشنی میں کہ چیلنج جتنا بڑا ہے، بیماری جتنی بڑی ہے، صدقہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی اس واقعے کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کا پورا سرمایہ صدقہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد شفا یاب ہوتے ہیں۔
یہ انہوں نے بتایا. کہنے لگے کہ اس خطبے کے ایک ہفتہ بعد مجھے بولے ہارٹ کا بڑا پرابلم ہے. ایک ہفتہ بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا. اس نے ٹیسٹ کر کے بتایا کہ میرے ہارٹ میں 2 بلاکیج ہیں اور میرا ہارٹ صرف 40% کام کر رہا. میں نے سیکنڈ اوپینین لینے کے لیے میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا. دوسرے ڈاکٹر کی بھی بالکل یہی رپورٹ کہ 2 بلاکیج ہیں اور میرا ہارٹ صرف 40% کام کر رہا ہے. کہا جب یہ صورتحال جب میں نے دیکھی میری صحت کی تو پھر مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے سنائی تھی دعو مرضاکم بالصدقہ, کہا میں نے سیدھے 80,000 روپے صدقہ کی قریب کو 80,000 روپے اور اس کے علاوہ اور کچھ چھوٹے موٹے صدقے کیے. کہنے لگے واللہ مولانا. اس کے بعد جا کے میں نے ٹیسٹ کروایا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دونوں بلاکیج کلیئر ہے اور میرا ہارٹ جو 40% کام کر رہا تھا 60 to 70% کام کرنے لگا ہے. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے اور کوئی صاحب واقع اور ہمارے درمیان کوئی راوی اور واسطہ بھی نہیں ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے. صاحب واقعہ جن کے ساتھ یہ گزرا انہوں نے آ کے میں نے ان سے کہا اور وہ کہنے لگے کسی کو بتانا مت مولانا ریاکاری ہو جائے. میں نے کہا کہ نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کا لیکن یہ واقعہ کئی جگہ سناؤں گا. بھائی میں نے کہا یہ واقعہ کئی جگہ سناؤں گا, یہ پہلا موقع ہے جو واقعہ سنا رہا ہوں. چار مینار کے ممبر سے بھی سنانا ہے یہ واقعہ مجھے. ایمان افروز واقعہ. ان کا ایمان تو تازہ ہوا ہی ہوگا. اس واقعے کو سن کر یقیناً ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا. واللہ سمجھ رہے یہ چیزیں طلب چاہیے, یقین چاہیے. حالات کتنے بگڑ کیوں نہ جائیں, ماحول کتنا بگڑ کیوں نہ جائے, ہمارے اندر اگر دینداری کی, عقیدے پر استقامت کی, توحید پر استقامت کی, اخلاق و کردار پر استقامت کی تڑپ رہے گی, طلب رہے گی, توفیق الہی شامل حق رہے گی. اور دیکھیے یہ حالات کا بگڑنا جہاں ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, وہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے. کیوں, کیسے فضیلت؟ وہ جو مسلم شریف کی حدیث آتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک عبادت گزار انسان کے سامنے, ایک مومن, ایک موحد, ایک مسلمان کے سامنے ماحول جب خراب رہتا ہے اور چیلنج بھرا رہتا ہے, اس ماحول میں وہ ان چیلنجز کو فیس کر کے دین پر قائم رہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس کے بعد ملنے والی فضیلتیں بھی اتنی ہی عظیم ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ, العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ. کتنی بڑی بات ہے. کہا فتنہ و فساد کا جب ماحول, فتنہ و فساد کا بازار جب چاروں طرف گرم ہو, اس ماحول میں جو بندہ اللہ کی عبادت اور بندگی پہ جم جائے اس کا مقام اللہ کے پاس مہاجروں جیسا ہے. اور وہ ویسے ہی ہے جیسے میرے دور میں میرے صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی ہو. مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے والے لوگوں نے جو رتبہ پایا, جو درجہ پایا, جو فضیلت پائی, وہ رتبہ ملے گا, وہ فضیلت ملے گی ان لوگوں کو جو فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہتے ہیں. تو جہاں حالات چیلنج بھرے ہیں وہیں ہمارے لیے بڑی فضائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ذہن میں رہے کہ جب آپ نے قرب قیامت کے وقت کے حالات بتائے اور کہا کہ ایسا ماحول ہوگا العامل فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر, حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ دین پر عمل کرنا آنکھ کے انگاروں اور شعلوں کو ہاتھ میں تھامنے کی مانند مشکل ہو جائے گا. ایک طرف آپ صعوبتیں بتا رہے ہیں, چیلنجز بتا رہے ہیں, اور وہیں آپ فضیلت بھی بتا رہے ہیں. للعامل فیہ اجر 50 رجلا, للعامل فیہ اجر 50 رجلا. ان حالات میں جو دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہے اور دین پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے, ایسا ایک ایک شخص 50 افراد کا اجر و ثواب پائے گا. صحابی کہتے ہیں ہم نے سوال کیا اجر 50 منا او منہم یا رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی فتنوں کے زمانے میں دین پر قائم رہنے والا ایک فرد جو 50 افراد کا اجر و ثواب پائے گا, کون سے 50 افراد؟ ہم میں کے 50 افراد یا اس دور کے 50 افراد؟
آپ نے کہا اجر 50 منکم، تم میں کے 50 افراد. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے، دینداروں کے لیے شرف ہے. تو ماحول اور حالات جتنے خراب ہیں بھائیوں، تو اگر دین پہ استقامت نصیب ہو جائے، فضائل بھی ہمارے سامنے اتنے ہی عظیم ہیں، درجات بھی اتنے ہی عظیم ہیں، مراتب بھی اتنے ہی عظیم ہیں. لیکن یاد رہے یہ فضیلتیں، یہ درجات، یہ مراتب، یہ استقامت توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے. اسی لیے رب العزت سے ہمیشہ طالب توفیق ہونا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسنون دعا جو بکثرت آپ پڑھا کرتے تھے، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. یہ دعائیں ہماری زبان پہ ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اس طرح کی دعائیں. اللہم انی اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساکین. اللہم انی اسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ایسی پیاری پیاری دعائیں یہ ہماری دین پر استقامت کا ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں طالب توفیق رہنا چاہیے، ہونا چاہیے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو زندگی کی آخری سانس تک دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے. جس طرح آج ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں اس کے دین کے حوالے سے، رب العزت اپنے فضل و کرم سے کل ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے. اللہم آمین. میں شکر گزار ہوں یہاں کی جماعت کا، جماعت کے ذمہ داروں کا، خصوصاً علماء کا، کہ آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص، آپ کا اصرار، آپ کی عنایتیں کہ میں یہاں حاضر ہو سکا اور کچھ دل کی گفتگو اور دل کی باتیں آپ سے کر سکا. رب العزت آپ سب کے جہود کو قبول فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.